براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر سلیم میموریل ٹرسٹ اسپتال کی افتتاحی تقریب ہے، اور اس افتتاحی تقریب سے اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف خطاب منشا صاحب، انتہائی قابل احترام مہمان گرامی، ڈاکٹرز، ہسپتال کی مینجمنٹ، اور خاص طور پر وہ صاحب حیثیت لوگ جنہوں نے اپنے رزق حلال سے اس ہسپتال کے لیے دل کھول کے عطیات دیے، وہ خاص طور پر آج اس شاندار محفل کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہسپتال جن مخیر حضرات نے بنایا ہے، اور جناب شہزاد سلیم صاحب کی اور میاں منشا صاحب اور ایسے تمام دوستوں نے دن رات محنت کر کے اس ہسپتال کی جو تکمیل کی ہے، انہوں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت کمائی ہے۔ اور جب یہ ہسپتال اب دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا، اور یہاں پر جو مشینری میں نے ابھی دیکھی ہے، ریڈیشن آنکولوجی اور دل کی امراض کے لیے جو یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں، ایکوپمنٹ لایا گیا ہے، اٹ از ورلڈ کلاس، اینڈ I've met those great experienced hands who are going to run this hospital and serve suffering humanity. I would like to really thank these great doctors and who have come from various parts of Pakistan and of course from abroad. God help you, and you are going to be our great helping hands, and every patient you treat, you will earn not only prayers of their family but also Allah Almighty's infinite blessings. یہاں پہ آپ کے والد مرحوم نے جو اسکول بنایا اور پھر ایک ہیلتھ کیئر یونٹ بنایا، اور پھر ان کی جو بیماری تھی اس کو دیکھ کر آپ کا دل تڑپا شہزاد سلیم صاحب، اور آپ نے یہ جستجو کی، یہ آپ کے والد کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آپ نے ان کے لیے یقیناً ایک بطور ایک بیٹے کے، سعادت مند بیٹے کے، بہت بڑی نہ صرف ان کی خدمت کی ہے، اور رہتی دنیا تک آپ نے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے کہ لوگ ان کو یاد رکھیں گے، آپ کے خاندان کو یاد رکھیں گے، بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو آنے والے سالوں میں اس ہسپتال کے اندر آ کر وہ اپنی تکالیف کا، بیماری کا علاج کرائیں گے، جن کے اوپر اللہ نے ان کو حیثیت دی ہے، وہ پورے کا پورا بل ادا کریں گے، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو آپ کراس سبسڈی سے اور ڈونیشن سے جو آپ ان کو فری علاج یا پارٹلی فری علاج مہیا کریں گے، یہ آپ خود، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی پوری فیملی، میاں منشا آپ کے ماموں ہیں، سب یقین کریں کہ آپ جنت میں گھر بنا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے۔ اسی انالوجی پہ ہم نے PKLI بنایا تھا، اور اس کے اوپر اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی، اور میری یہ اس وقت بھی دلی خواہش تھی اور آج بھی ہے کہ وہ پاکستان کا جان ہاپکنس بن جائے۔ آج آپ جائیں وہاں پر، تعمیر کے لحاظ سے، ایکوپمنٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ڈیزائن کے لحاظ سے، اٹ از اے ورلڈ کلاس ہاسپٹل، بٹ وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف blame game, I would say just because it was built under our watch, this hospital which was meant to serve
thousands and thousands of patients from all over Pakistan, be it from Azad Kashmir, Gilgit, Baltistan, Sindh, Balochistan, Punjab, KP, اور دونوں وہاں پر ٹرانسپلانٹ ہونے تھے, کڈنی کے بھی اور لیور کے بھی, اور ساتھ ان کا علاج ہونا تھا. پھر اسی کے امبریلا کے تحت پورے پنجاب میں ہیپاٹائٹس کے فلٹر کلینکس بنائے گئے اور بہت شاندار کام کیا. اور ڈاکٹر, ان کا کیا نام تھا ان کا, ڈاکٹر سعید اختر, وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں. انہوں نے بڑی محنت سے اور دنیا بھر سے, نارتھ امریکہ سے, یورپ سے, مڈل ایسٹ سے, پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹرز, فزیشنز, سرجنز وہ یہاں پر آئے. ان کو ہم نے بڑی محنت کر کے ان کو وہاں لے کے آئے. اس کے بعد جب حکومت بدلی, کیا ہوا, ایک دردناک کہانی ہے. میں یہاں پر وہ کہانی بیان کرنے نہیں آیا, یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ پیسہ اس قوم کا ہے, یہ غریب قوم کا پیسہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو قومی آمدن ہے اس سے بڑی مشکل سے ڈویزبل پول کے بعد جو بچتا ہے وفاق کے پاس, بڑی مشکل سے آپ اپنی جو آپ کی جو لونز ہیں ان کے سروس کرتے ہیں, انٹرسٹ, آپ بڑی مشکل سے اپنی افواج پاکستان کی دفاع کی جو اخراجات پارٹلی پے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر قرض ہی قرض ہے. تو مجھے اندازہ کریں کہ اگر 20 ارب روپے سے پاکستان کا کینسر, لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کی بیماریوں کا وہ ہسپتال بنایا جائے, اور دنیا بھر سے بہترین جو اذہان مائنڈز ہیں وہ آئیں, چاہے وہ فزیشنز ہیں, وہ سرجن ہیں, انٹرونشنسٹ ہیں, اور ان کو پھر بھگا دیا جائے, بدل کر دیا جائے, تو نقصان کس کا ہے؟ اس دکھی بیوہ کا جس کی بیٹی کینسر سے بیمار ہے, علاج نہیں کرا پا رہی. اس ایک نوجوان کا, میں جب 2018 مئی میں جب میں نے اس ہسپتال کا افتتاح کیا تو 5 ٹرانسپلانٹس ہو چکے تھے. ان میں سے ایک اوکاڑا کی بچی تھی اور ایک لاہور کا تھا ایک نوجوان. جب اس کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا کڈنی کا تو وہ مجھے ملے. اس کی بیوی نے یہ کہا مجھے کہ شہباز شریف, میری شادی کو 1 سال ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا خاوند بچے گا یا نہیں بچے گا, اور ہم بڑی مشکل سے ہم ڈائلسس کراتے تھے, اور بڑی اپنا ایک ہمارے خاندان میں سے کسی نے گردہ ڈونیٹ کیا اور اس کی باقاعدہ میچ کیا اس کے سارا, اور اس کا آج علاج ہو گیا فری. میری زندگی بدل گئی ہے, وگرنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید اللہ نہ کرے میرا یہ خاوند اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور میرا کیا بنے گا. تو یہ ایک کہانی نہیں, اس طرح کی لاکھوں کہانیاں ہیں, لاکھوں پیشنٹس ہیں جن کو ایسے اسپتالوں میں علاج مہیا ہونا تھا, مگر صرف اور صرف پالیٹکس اینڈ ڈرٹی پالیٹکس نے اس ہسپتال کو 2 سال وہ سرد خانے میں چلا گیا. For 2 years it came to a grinding halt. اب بتائیے کہ اس سے بڑا ظلم اس غریب قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے, مجھے یاد ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی اور میں جلاوطن سے واپس آیا اور خادم پنجاب بنا, تو 1122 پرویز الہی صاحب کی حکومت کا انیشیٹو تھا. وہ اتنا اچھا انیشیٹو تھا کہ میں نے اس کو پورے پنجاب میں پھیلایا, بیکاز اٹ واز ناٹ پرویز لائف, اٹ واز اباؤٹ پیشنس ان دس کنٹری اینڈ سرونگ کامن مین ان دس کنٹری. اٹس اباؤٹ دیٹ. تو اگر آج بھی ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اور فوکس کریں عوام کی بہتری اور ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے, تو پھر ذاتی جو ایشوز ہیں وہ پھر دب جائیں گے, مگر اس کے لیے بڑا دل کرنا ہوگا. ویل ہیو ٹو رائز above our likes and dislikes. ذاتی جو پسند ناپسند تھے اوپر ہونا ہوگا. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, صرف اس کے اوپر اکتفا کروں گا کہ یہ شاندار ہسپتال آپ نے بنایا ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کسی حکومت سے پیسہ نہیں لیا, آپ نے کوئی قطع زمین نہیں لی, یہ بہت بڑی آپ کی ایفرٹ ہے. شہزاد سلیم صاحب اور میاں منشا صاحب بیٹھے ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور پاکستان میں
इनको एक माए नाज, एक हमारा एक सनतकार के तौर पर जाना जाता है और हमारे दिल में इनके लिए बड़ा एहतराम है। अल्लाह ने इनको बेपनाह वसाइल दिए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में इनका रोल है। शहजाद सलीम इनके भांजे हैं और पूरी तरह इनके आपस में रफाकत है एंड दे मूव टुगेदर विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। मेरी मियां मंशा साहब से बतौर भाई के दरख्वास्त है कि ऐसे 4 अस्पताल पाकिस्तान के चारों सूबों में बनाएं और इट शुड बी और लोग जहां पर इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत करेंगे कि इन्होंने अपने जो खजाने जो ने और बड़े एक हलाल तरीके से कमाया, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो खजाने के मुंह खोलेंगे और कुछ चंद अरब से के साथ 4 सूबों में ऐसे अस्पताल बना देंगे। तो मियां मंशा साहब और उनकी बेगम साहबा यहाँ बैठी हैं, मैं उनकी बहुत तो आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ हमेशा के लिए याद रखेंगे, हमेशा के लिए। बस 4, 5, 6 अरब निकाल दें चुप करके तो ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मियां साहब के लिए एक बिल्कुल ड्रॉप फ्रॉम द ओशन है और ये बिल्कुल मेरे भाई हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इन्होंने बड़ा नेक नाम कमाया पाकिस्तान में, बड़ी खिदमत की पाकिस्तान में इनकी। तो बस ये अगर 4-6 अरब निकाल देंगे तो इनके बैंक को तो पता भी नहीं चलना कि 4-6 अरब निकले हैं इनको। तो दैट विल बी द बिगेस्ट contribution of Mian Mansha, and I expect and I hope inshallah he will do this great noble job और करोड़ों लोगों की दुआएं लेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपना खुशखुश रखे और आपको हिम्मत दे कि आप पाकिस्तान की और खिदमत करें। पाकिस्तान कायदे आज़म। थैंक यू वेरी मच। सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल लाहौर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे।